رمضان 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 اللهم بلغنا رمضان۔ میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج بھی سلسلہ ہے جس کا نام ہے جنت کی چابیاں۔ اس سلسلے میں ہم روزانہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بڑا مبارک عمل سیکھیں، ایک ایسا عمل سیکھیں جو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ ویسے تو ہر تالے کی چابی ہوتی ہے، کیا کوئی ایسے اعمال ہیں جو جنت کی چابیاں ہیں، جنت میں داخلے کا سامان ہیں؟ جی ہاں، احادیث کے ذریعے، قرآن پاک کی آیات کے ذریعے ہمیں بہت خوبصورت، بہت پیارے ایسے اعمال کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، جن کو جنت کی چابیاں کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا عمل ہمارے پاس موجود ہے کہ جو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ میری گزارش بھی ہے کہ اگر ہو سکے تو روزانہ ہی جب یہ سلسلہ آئے تو اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھیے۔ مختصر سا سلسلہ ہوتا ہے، کسی ایک عمل کے بارے میں سنیں گے، آپ نوٹ کر لیں گے، کچھ اس کی فضائل لکھ لیں گے، آئندہ اس عمل کو کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا۔ آج عمل کون سا ہے بالکل بتاتے ہیں، تیار ہو جائیے اور آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج عمل کون سا ہے؟ ویسے تو یہ عمل ہم روزانہ ہی کرتے ہیں، مگر کیا صحیح کرتے ہیں اور کیا ہمیں اس کے فضائل بتائیں؟ آج وہ عمل ہے جس کو ہم نے بیان کرنا ہے، وہ ہے وضو۔ جی ہاں، کیا وضو بھی جنت کی چابی بن سکتا ہے؟ بظاہر تو وضو کوئی عبادت کا کام معلوم نہیں ہوتا، صرف پانی بہانا، چند اعضاء کو دھو لینا، یہ عبادت تو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ وضو نماز ادا کرنے کا وسیلہ ہے اور عبادت کا وسیلہ بھی عبادت ہوتا ہے، اس لیے وضو بھی اس لحاظ سے عبادت بن گیا، اور ایسی شاندار عبادت بن گیا کہ جنت دلانے والا عمل اور بہشت یعنی جنت کی سڑکوں میں سے ایک سڑک بلکہ شاہراہ بن گیا، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جنت کی ایک چابی بن گیا۔ حدیث پاک سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا، میں تمہیں ایسے کاموں کا راستہ نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، ایسے عمل کی تو بہت ضرورت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تکلیفوں کے باوجود کامل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف بکثرت قدم رکھنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ چیزیں جہاد کے حکم میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مشکلوں کے باوجود، تکلیف کے باوجود کامل وضو کرنا بھی اس میں ایک عمل ہے۔ بعض اوقات سردی میں وضو کرنا مشکل لگتا ہے، تھکن بہت ہوتی ہے، تو نماز کے لیے، وضو کے لیے اٹھنا بہت بھاری پڑتا ہے، لیکن اب یہ مشکل ہے، تکلیف ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے اگر اس وقت کامل وضو کیا جائے تو آپ نے اس کی فضیلت سنی۔ مشکات شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بہترین طریقے سے وضو کرے تو اس کے بدن سے اس کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اور کیجیے، اس قدر فضائل ہیں وضو کرنے کے، لیکن آپ نے سنا کہ صحیح وضو کرنا، یہ آگے آ کر سنیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں، اس حدیث پاک میں جو تمام گناہوں کے بدن سے نکل جانے کا مطلب جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کل کے کل معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہ اگر حقوق اللہ سے ان کا تعلق ہے، مثلا نماز اور روزہ چھوڑ دیا، تو بغیر سچی توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے، اور اگر حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے گناہ کبیرہ ہیں، جیسے کسی کا مال چرا لیا، تو اس کو معاف کروانے کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ بندوں سے بھی معاف کروانا ضروری ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ بے شک حقوق اللہ بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں ہمیں بہت سینسٹیو ہونا چاہیے، بڑا حساس ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بندے ناراض ہو جائیں، تو پھر اللہ سے توبہ کے ساتھ ساتھ ان بندوں کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اپنے دل اور چہرے کے ساتھ ان دونوں رکعتوں پر توجہ رکھے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کامل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی خوب کامل وضو کرے، پھر ان کلمات کو پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. ہے نا جنت کی چابی. وضو کریں، پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں تو یہ برکت حاصل کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کی پیشانی روشن اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثرات سے چمکتے ہوں گے. تو جو اپنی روشنی کو بڑھا سکتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی روشنی کو بڑھائے. وضو کے فضائل سن رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اعضائے وضو بھی قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. مگر وہ میرے بھائی سوچیں، مدنی چینل کے وہ ناظرین سوچیں جو نماز نہیں پڑھتے. ظاہر نماز نہیں پڑھتے تو پھر وضو بھی نہیں کرتے ہوں گے، کئی بار وضو نہیں کرتے ہوں گے، اور ماشاءاللہ جو نمازی ہیں وہ دن میں کئی بار وضو کرتے ہیں. تو غور کیجیے، یہ جو سارے فضائل سن رہے ہیں آپ، یہ بے نمازی کو کیسے حاصل ہوں گے؟ تو آج یہ بھی نیت کرنی ہے. اب اگر رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب پورا سال نماز پڑھیں گے اور یہ وضو کرتے جائیں گے آداب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، تو کتنی برکتیں لوٹتے جائیں گے. وضو کے دنیاوی فائدے، وضو کے آخرت کے فائدوں کے علاوہ دنیاوی بہت سارے فائدے ہیں. مثلا با وضو رہنے والا مسلمان شیطان کے وسوسوں اور شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے. وضو بہت سی بیماریوں کا علاج اور تندرستی کا محافظ ہے. وضو کر کے جس کام کے لیے گھر سے نکلیں انشاءاللہ عز و جل وہ کام پورا ہو جائے گا. اسی لیے اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا کہ وہ ہمیشہ یا اکثر اوقات با وضو رہا کرتے تھے. اور با وضو رہنے کے فضائل سبحان اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے بڑی پیارے رسالے وضو کا طریقہ، اس میں کیا لکھتے ہیں سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی حالت وضو میں روح قبض کریں گے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی. خلاصہ حدیث میں نے عرض کی کہ باوضو مرنے والا گویا شہادت کا مرتبہ پاتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. اب سوچ لیجئے، باوضو رہیں. ہمارا مدنی نام بھی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اور باوضو سونے کی کوشش کیجئے اور صحیح طریقے سے وضو کیجئے. یہاں ایک بات آخر میں عرض کر دوں کہ وضو بہت پیارا عمل ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، لیکن ہمیں وضو کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور وضو کی سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کیا کیا ہیں. کہاں سے سیکھیں؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں. پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز کے احکام کتاب حاصل کیجئے یا وضو کا طریقہ رسالہ حاصل کیجئے، اور پریکٹیکل کرنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. آج کے سلسلے میں وضو کے بارے میں سنا، اب انشاءاللہ اچھے انداز سے وضو کرتے رہیں گے اور یہ برکتیں لوٹتے رہیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.